اس میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا چھوٹا سا، وہ یہ تھا کہ اسی شخص جو حضرت یہ جو سہیل تھے اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، ان کا بیٹا جن کا نام تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو کر آ گیا تھا۔ تو اس وقت جب ابھی حدیبیہ میں ہی تھے، سہیل نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مسلمان ہو کے واپس ہے، اس کو واپس کریں گے۔ حضور نے اسے واپس کر دیا۔ اس پر بھی صحابہ تھوڑے سے وہ ہوئے کہ مطلب کہ یہ مسلمان ہو کے ہمارے پاس آیا تھا، ہم واپس کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ ان کے لیے راستہ نکالیں گے، ان کو واپس کر دیں۔ وہ بھی چلے گئے۔ ابھی صحابہ واپس مدینہ کی طرف جانے لگے، مکہ والے واپس ہو گئے، تو ایک شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گیا، جس کا نام تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، میرے پر لوگوں نے بڑا ظلم کیا، تشدد کیا مجھ پر، لیکن میں مسلمان ہو کر آگے مجھے یہاں رکھنا ہے، آپ نے مجھے واپس نہ بھیجیں۔ حضور پر پریشان ہوں گے کہ دیکھو معاہدے کے روح تھے تو ہم نے آپ کو واپس بھیجنا ہے، معاہدہ ہوا ان لوگوں سے۔ اب صحابہ کافی سارے، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کہ یا رسول اللہ، اس کو اگر ہم نے واپس کر دیا تو مکہ والے تو اس کو مار دیں گے، واپس نہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا دیکھو اللہ کو راستہ نکالیں گے، لیکن ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، معاہدے کی پابندی لازمی ہے۔ دیکھو اس حد تک بھی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ وعدے کی پابندی کریں، اس حد تک بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2001 میں ایک خاتون مسلمانوں کی قید میں آئی تھی، ایک انگریز خاتون جو صحافی کے روپ میں آئی تھی، اور جب وہ واپس جا رہی تھی تو کس حال میں واپس گئی تھی، اور ہماری ایک ان بدبختوں کے ہاتھ میں آئی تھی۔ آج تک اس پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ اس طرح خیال رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا اسے واپس بھیج دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ اور واپس لینے کے لیے مکہ سے 2 آدمی بھی آئے تھے ان کو لینے کے لیے کہ یہ آدمی مکہ سے آیا مسلمان ہو کر اس کو واپس کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ واپس جانے لگے۔ اب وہ عجیب کیفیت تھی کہ وہ مسلمان کو ان کے ساتھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ راستے میں ہی ابھی مدینہ سے تھوڑا باہر نکلے تھے، تھوڑا سا آگے گئے تھے، غالباً ذوالحلیفہ سے پہلے کی جگہ تھی، کسی جگہ رکے، تو وہ جو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جو 2 آدمی ان کو لینے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں۔ اس ایک کی تلوار حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ان کے دل میں ظاہر ہے یہ پتہ تھا ان کو، میں یہ واپس جاؤں گا تو مکہ والے میرا کیا حشر کریں گے۔ جب ایک آدمی کو اپنی موت نظر آتی ہے تو پھر اپنے ساتھ سب کو مارتا ہے۔ امام غزالی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جو آدمی تمہیں دوپہر کو کھانا چاہے تو مجھ سے صبح ہی کھا لو تاکہ جان چھوٹے اس سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کا کام کروں۔ تلوار ہاتھ آئی تو تلوار انہیں گھما کے دی، ایک کو تو قتل کر دیا۔ جب ایک کو قتل کیا وہ دوسرا بھاگا چھوڑ کے، اور بھاگا واپس مدینہ کی طرف، سیدھا گیا مسجد نبی میں حضور کے پاس۔ کہا کہ وہ جس آدمی کو ہم لینے کے لیے آئے تھے، ہمیں لے کے جا رہے تھے، اس نے تو میرے ساتھی کو قتل کر دیا، مجھے بھی مارنے کے لیے آ رہے، وہ ڈر رہا تھا، اتنا گھبرا رہا تھا۔ حضور پیچھے دیکھا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ واپس آ رہے ہیں حضور کے پاس، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر آپ تو بالکل، آپ نے تو جنگ دوبارہ شروع کروا دی، اس سے تو جنگ شروع ہو جائے گی ہماری اور ان کی دوبارہ، اور ہمارا جنگ نہ کرنے کا ان سے معاہدہ ہوا ہے۔ اگر اب اس حال میں جنگ شروع ہو گئی تو ہم قصوروار ٹھہریں گے کہ ہماری طرف سے بندہ قتل ہو گیا، آپ نے یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ نے تھوڑی دیر سوچا، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہتا، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہاں سے نکلے اور بجائے مکہ کی طرف جانے کے سیدھا جدہ کی طرف چلے گئے، اور یہ ساحل کا علاقہ ہے، ساحل سمندر تھا، وہاں جا کر کسی جگہ رک گئے، وہیں پھرتے رہے، بالکل گمنام ہو گئے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ وہاں سے اہل مکہ کے لوگ تجارت کے لیے جو آتے جاتے تھے وہ وہاں سے گزرتے تھے، تو جو بھی وہاں سے گزرتا اسے پکڑ لیتے اور ڈرا دھمکاتے اور غائب ہو جاتے۔ خود تو ان کا ٹھکانہ کسی کو معلوم نہیں تھا، چھپ جاتے تھے، ڈراتے دھمکاتے تھے۔ اسی طرح مکہ میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جو شخص یہاں سے مسلمان ہو کر گیا تھا وہ مدینہ نہیں گیا، وہ تو جدہ میں کسی جگہ چھپ رہا ہے، آگے پیچھے پھر رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، کسی کو پکڑ لیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، لوگ ڈر بھی گئے اس سے۔ تو جو مکہ میں نیا مسلمان ہوتا اسے بھی ایک راستہ مل گیا، وہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا جدہ آ جاتا، وہ بھی ان سے مل لیتا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یوں کرتے کرتے کہ تقریباً 70 آدمی ان کے ساتھ مل گئے، 70 کے قریب لوگ ادھر ملے۔ اب یہ بالکل ایک عجیب، ایک زبردست قسم کا چھاپہ مار دستہ بن گیا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ دیکھتے تھے جہاں سے مکہ والوں کا کوئی تجارتی قافلہ یا کوئی لوگ گزرتے انہیں پکڑ لیتے۔ اب 70 آدمی تھے، ان سے کون مقابلہ کرتا، پکڑ لیتے، ان کو لوٹ لاٹ کے ان کو مار ڈر کے واپس بھیج دیتے تھے، جاؤ۔ ادھر مکہ والے بڑے پریشان ہو گئے، یار یہ کیا، ہم نے کیا مصیبت اپنے سر لے لی۔ انہوں نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مدینہ کہ یا رسول اللہ ہم نے جو شرط لگائی تھی نا، کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ جو آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اس شرط کو ہم خود ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ اور یہ جو لوگ ہم سے بھاگ کر ہم یہاں سے جدہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا، ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو الحمدللہ اللہ نے خود راستہ نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، ابھی ان کا ٹھکانہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ پھرتے رہتے تھے، کسی جگہ رکتے نہیں تھے خاص،
کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کا حضور نے دیکھا نہیں تھا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ کو دیکھا تھا، یہ بڑے تھے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ کے نام خط لکھا جس میں یہ لکھا سلام، اور سلام کے بعد لکھا تم جہاں بھی ہو یہ خط پڑھو تو اب خود بھی اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر آ جاؤ مدینہ کی طرف، میرے پاس آ جاؤ۔ اتفاقاً یہ وہ دن تھے کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ بڑے شدید بیمار تھے، ان دنوں شدید بیمار تھے۔ جب یہ خط وہ صحابی لے کر گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور نے خط لکھوایا تھا کسی، جب وہ پہنچے وہ خط ابو بصیر رضی اللہ کی کتاب دیکھو تو وہ ایک خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ان کے ساتھیوں نے کہا یہ لیٹے ہوئے خیمے میں، بالکل آخری عمر میں تھے، بیماری بہت زیادہ شدید تھی۔ انہوں نے جب وہ خط دیکھا تو خط دے کر روتے ہوئے خط اپنے سینے پہ رکھا اور اسی طرح ان کی روح قبض ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، حضور کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ اللہ رب